بندہ طواف کعبہ کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور وہ طواف کرتے کرتے نا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو پرہیزگار کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ داتا صاحب فرماتے میں نے اس کا بازو تھام لیا، میں نے کہا یہ کیا دعا ہوئی، کوئی اپنے لیے بھی مانگ۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں انشاءاللہ خود بخود ہی ہو جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جعرانہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی، چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے، انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے، محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے، پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی، مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی، پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو گئے۔ اور یار حد ہو گئی، جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا، یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا، فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو رب اسے جنت عطا فرمائے گا، وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے کوئی بندہ پسند نہیں آیا، اور اب آپ کی شہرت سنی ہے تو میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے اور جو کرتے تھے وہ کمال کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگے آپ کھانا کھائیں، فقیر کے لائق کو حکم ہو تو کریں، باقی چونکہ آپ نے کافی دنیا دیکھی ہے تو وہ جتنے آپ دیکھ آئے ہیں میں ان سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لہٰذا اگر آپ اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم تو ان سب سے چھوٹے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے۔ دوستوں کے ماحول میں نا ایک دوست رواج ڈالے کہ یار ٹھیک ہے گپ شپ بڑی ہو گئی، میرے پاس حضور کا ایک فرمان ہے، یہ دیکھو میں موبائل میں لے کے آیا ہوں، اگر مجھے 2 منٹ دو تو میں اپنے کریم کی ایک حدیث نہ تمہیں سناؤں۔ تھوڑا سا تانا دیں گے، تھوڑا سا کہیں گے بہ جا تو ایڈا مولوی، پتہ ہے جتنا تو نیک ہے، تھوڑا سا کہیں گے، لیکن یہ 2-4 منٹ کے لیے ہوگا، اور حضور کی بندہ حدیث سنائے اور پھر سرکار کا فیض حاصل نہ ہو۔